بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کسی زمانے میں ایک دور افتادہ گاؤں تھا جہاں مٹی کے گھر، کچی گلیاں اور سادہ دل لوگ بستے تھے۔ اسی گاؤں میں 3 دوست رہتے تھے جن کے نام ندیم، فرحان اور بلال تھے۔ یہ تینوں بچپن سے اکٹھے پلے بڑھے تھے، مگر وقت کے ساتھ ان کی ایک مشترکہ پہچان بن گئی تھی کہ یہ تینوں کام سے بھاگنے والے، ذمہ داری سے ڈرنے والے اور خوابوں میں جینے والے لوگ ہیں۔ گاؤں والے انہیں نکما کہتے، ماں باپ انہیں نصیحتیں کرتے اور بزرگ انہیں عبرت کی مثال بناتے، مگر ان تینوں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی۔ انہیں لگتا تھا کہ زندگی کا مقصد محنت نہیں بلکہ کسی شارٹ کٹ سے بڑا بن جانا ہے۔ ندیم ان تینوں میں سب سے زیادہ چالاک تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت ایک عجیب سی چمک رہتی، جیسے وہ دنیا کو بے وقوف بنانے کے نئے طریقے سوچ رہا ہو۔ فرحان دل کا اچھا تھا مگر کمزور ارادے کا مالک تھا۔ جو بھی بات ندیم کہتا وہ مان لیتا۔ بلال ذہین تھا مگر اس کی عقل ہمیشہ غلط سمت میں دوڑتی تھی۔ ایک شام جب سورج سرخ گولے کی طرح گاؤں کے پیچھے ڈوب رہا تھا، تینوں پرانے کنویں کے پاس بیٹھے تھے۔ ہوا میں خاموشی تھی اور دلوں میں بے چینی۔ ندیم نے لمبی سانس لے کر کہا کہ کیا ہم ساری زندگی ایسے ہی ذلیل ہوتے رہیں گے؟ فرحان نے ہنس کر کہا کہ اور کیا کریں، کھیتی باڑی ہمیں آتی نہیں، مزدوری ہمیں پسند نہیں۔ بلال نے زمین سے کنکر اٹھا کر پھینکا اور کہا کہ اگر عقل ہو تو دنیا خود راستہ دے دیتی ہے۔ یہی جملہ ندیم کے دماغ میں آگ لگا گیا۔ اسی رات اس نے ایک منصوبہ سوچ لیا۔ گاؤں کے باہر ایک ویران محل تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جنات رہتے ہیں۔ لوگ سورج ڈوبنے کے بعد اس طرف جانے سے ڈرتے تھے۔ ندیم نے کہا کہ یہی ہمارا موقع ہے، ہم لوگوں کے خوف کو اپنا ہتھیار بنائیں گے۔ پہلے تو فرحان اور بلال ڈر گئے مگر لالچ نے خوف پر قابو پا لیا۔ اگلی رات وہ تینوں چپکے سے محل پہنچے۔ اندھیرا، سناٹا اور ٹوٹی ہوئی دیواریں۔ ندیم نے لالٹین جلائی اور کہا کہ اگر ہم خود ڈرے تو دوسروں کو کیسے ڈرائیں گے؟ انہوں نے چند دنوں تک وہاں آنا جانا شروع کیا۔ گاؤں میں افواہیں پھیلیں کہ رات کو محل سے روشنی نکلتی ہے، آوازیں آتی ہیں، سائے حرکت کرتے ہیں۔ پھر ایک دن ندیم نے امام مسجد کے سامنے بات چھیڑی کہ اس محل میں کوئی غیبی طاقت ہے جو سچے دل سے مانگی گئی دعا قبول کرتی ہے۔ امام صاحب نے پہلے تو ٹال دیا مگر جب کئی لوگوں نے ایک جیسی باتیں بتائیں تو ان کے دل میں بھی وسوسہ آ گیا۔ اب گاؤں کے لوگ ڈر اور امید کے بیچ پھنس گئے۔ ایک بوڑھا کسان اپنی برباد فصلوں کا دکھ لے کر محل کے باہر آیا، ہاتھ اٹھا کر رویا، چند سکے رکھے اور چلا گیا۔ ندیم نے وہ سکے اٹھائے تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر آنکھوں میں خوشی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں غلطی نے جڑ پکڑ لی۔ پھر ایک عورت آئی جو اولاد مانگ رہی تھی، پھر ایک بیمار آیا، پھر ایک مقروض۔ ہر ایک اپنی امید کے ساتھ آتا اور نذرانہ چھوڑ جاتا۔ تینوں رات کو وہ سب سمیٹ لیتے، دن میں عام لوگوں کی طرح گھومتے۔ چند مہینوں میں ان کے پاس وہ سب کچھ آ گیا جس کے وہ خواب دیکھتے تھے، اچھے کپڑے، پیسہ، روب، مگر سچ یہ تھا کہ دل کا سکون ختم ہو چکا تھا۔ فرحان اکثر رات کو چونک کر جاگتا، بلال کو خواب میں لوگ پکڑ لیتے۔ ندیم ہنستا تھا مگر اکیلا ہوتا تو اسے بھی ڈر لگتا۔ پھر ایک دن گاؤں میں ایک درویش آیا، اس کی آنکھوں میں عجیب ٹھہراؤ تھا۔ اس نے محل کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ اسی دن ایک تعلیم یافتہ نوجوان نے سوال اٹھایا کہ اگر یہ جگہ واقعی مقدس ہے تو یہاں صرف دولت مندوں کی دعائیں کیوں قبول ہو رہی ہیں؟ بات پھیل گئی، شک نے جنم لیا۔ ایک رات درویش نے نوجوان کو ساتھ لیا
اور خاموشی سے محل کے قریب بیٹھ گیا۔ جب تینوں اندر سے نکلے تو سچ سامنے آ گیا۔ شور مچ گیا، لوگ جمع ہو گئے۔ جن ہاتھوں نے کل تک دعا کے لیے اٹھایا تھا وہی آج پکڑنے کو دوڑ رہے تھے۔ تینوں جان بچا کر بھاگے، گاؤں چھوڑ دیا، ایک گاؤں سے دوسرے، ایک شہر سے دوسرے، مگر ہر جگہ وہی کہانی دہرائی گئی اور ہر جگہ انجام قریب آتا گیا۔ آخر کار ایک طوفانی رات میں وہ دریا کے کنارے پہنچے۔ پیچھے لوگ تھے، آگے پانی۔ انہوں نے دریا میں چھلانگ لگا دی، کسی طرح بچ نکلے، مگر سب کچھ لٹ گیا۔ نہ پیسہ رہا، نہ چالاکی۔ کئی دن بھوکے رہے۔ آخر ایک شہر میں مزدوری ملی۔ پہلی بار ہاتھوں میں چھالے پڑے، پسینہ بہا، مگر دل کو عجیب سکون ملا۔ مہینوں بعد وہی درویش انہیں ملا۔ اس نے کہا کہ اللہ تمہیں پکڑ بھی سکتا تھا مگر اس نے تمہیں وقت دیا، اب فیصلہ تمہارا ہے۔ اس دن تینوں رو پڑے۔ انہیں احساس ہوا کہ اصل کامیابی فریب میں نہیں، اصل عزت سچ میں ہے، اور جو راستہ جھوٹ سے شروع ہو وہ چاہے کتنا ہی چمکدار کیوں نہ ہو آخر کار اندھیرے میں ہی ختم ہوتا ہے، جبکہ محنت اور سچائی کا راستہ اگرچہ مشکل ہے مگر انجام ہمیشہ روشن ہوتا ہے۔